بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکوری سیکرٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، ایک ایسا ملک جو افیون کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا اور برطانیہ نے ان سے نشے کا کاروبار کرنے کے غرض سے ایک شخص جس کا نام کرسٹوفر کولمبس تھا کو برطانیہ نے ان تک رسائی کے لیے سمندری راستہ کھوجنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور وہ ان کے بجائے امریکہ کو دریافت کر بیٹھا۔ آج ہم سیر کریں گے ایشیا کے دوسرے بڑے ملک چین کی، جانیں گے اس ملک کے دلچسپ اور چونکا دینے والے حقائق کے بارے میں۔ مگر اس سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر لیٹسٹ اور بر وقت آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جایا کرے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چین کا کل رقبہ 95,96,960 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے چین دنیا کا تیسرا اور ایشیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اس ملک کی کل آبادی تقریباً 1,43,23,776 افراد کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے۔ آبادی میں تقریباً 21% تاؤمت کے پیروکار ہیں اور 18% بدھ مت، اور باقی 5.1% عیسائی، 1.8% مسلمان اور 0.7% دیگر مذہبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ چین دنیا کے 14 ممالک کوریا، ویتنام، لاؤس، برما، ہندوستان، بھوٹان، نیپال، پاکستان، افغانستان، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان، منگولیا اور روس سے اپنے بارڈر کو شیئر کرتا ہے۔ چینی اور مینڈارن چین کی سرکاری زبانیں ہیں۔ چائنا کی زبان میں چین کو زنگوگو کہتے ہیں، جس کا مطلب مرکزی ریاست کے ہیں۔ چینی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ تقریباً 6,000 سال پرانی ہے۔ بیجنگ چائنا کا دارالحکومت ہے، جبکہ شنگھائی چائنا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا میں ہر سال 6 لاکھ کے قریب افراد نفسیاتی دباؤ اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ چائنا میں ہر سال ٹیسٹی کھانوں کے نام پر 40 لاکھ کے قریب بلیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ دوستو، جب ہم بات کر رہے ہیں چائنا کی، تو کتوں کا خیال کیسے نہیں آئے گا، کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چائنیز لوگ کتوں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو اس کے علاوہ کچھ ایسی معلومات فراہم کروں گا جو آپ کو کسی اور ویڈیو میں نہیں بتائی گئی ہوگی۔ 1700 قبل مسیح سے چائنا میں کتوں کا گوشت کھائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ 1,60,00,000 کے قریب کتے ہر سال چائنا، نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا اور ویتنام میں کھائے جاتے ہیں۔ 21 جون 1990 سے سٹارٹ ہونے والے یورنگ فیسٹیول میں ہر سال 21 جون کو ہزاروں کتوں کی شامت آ جاتی ہے، یعنی اس دن سب سے زیادہ کتوں کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ 2006 میں راویز وائرس کی وجہ سے 3 افراد کی موت کے بعد کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 50,000 کتوں کو صرف 5 دن کے اندر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ وائرس کتوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھانے والے افراد میں یہ آسانی کے ساتھ منتقل ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک جان لیوا وائرس ہے۔ آپ کے علم میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ چائنا میں صرف 3% کتوں کو اس وائرس کے خلاف حفاظتی انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور ان 3% کتوں میں پالتو اور حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتے شامل ہیں، جبکہ کھائے جانے والے کتوں کو یہ انجیکشن نہیں لگائے جاتے۔ چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی کا نظام لاگو ہے، جس کے تحت کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو 1 سے زیادہ بچہ
پیدا کرنے کی اجازت نہیں۔ اس قانون پر عمل کرتی ہوئی چینی قوم ہر سال 10 لاکھ کے قریب پیدا ہونے والی بچیوں کو یا تو پیدا ہونے سے قبل مار دیتی ہیں اور یا پیدا ہونے کے بعد، کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم بیٹا پیدا کریں گے تو وہ بڑا ہو کر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹھائے گا، جبکہ بیٹی ہمارے سر پر بوجھ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے چائنا میں لڑکیوں کی تعداد کم ہونے کی۔ اور اس وجہ کے پیش نظر آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا میں 2 کروڑ کے قریب تعداد ایسے نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کو شادی کے لیے لڑکیاں درکار نہیں۔ چائنا کی 1/3 آبادی ایسی ہے جو چائنا کی آفیشل لینگویج مینڈارن نہیں بول سکتی، جبکہ چائنا کی دفتری زبان ہنگ چینی ہے۔ چائنا میں 2011 سے 2013 تک جتنا سیمنٹ استعمال کیا گیا تھا اتنا سیمنٹ امریکہ نے 20ویں صدی میں بھی استعمال نہیں کیا ہوگا۔ چائنا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 11 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک سال میں 3 سے 5 پودے لگائیں۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ فوج رکھنے والا ملک ہے اور اپنے دفاعی نظام پر خرچ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ فیس بک، ٹویٹر اور دی نیو یارک ٹائم 2009 سے چائنا میں بند ہے، لیکن اکثر لوگ اس بندش کی وجہ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے علم میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ یہ سروسز چائنا میں کیوں بند ہیں۔ چینی حکومت اور چینی قانون میں ہر وہ چیز جو ملک میں انٹرنیٹ کے متعلق استعمال کی جاتی ہے اس کا مکمل اختیار چائنا کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی فیس بک سے کوئی بھی مواد ریڈ کرنے کے لیے ان کے پاس مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ ان کمپنیز کی سروسز آؤٹ آف چائنا ہونے کی وجہ سے ان کی نوجوان نسل پر برا تاثر ہونے کی مناسبت سے بند کر دیا گیا تھا۔ صرف فیس بک کے بند ہونے سے ایک دن کے اندر 9 کروڑ فیس بک کے صارفین کی تعداد میں کمی واقع ہو گئی تھی۔ اگر ہم چائنا کے کھیلوں کی بات کریں تو ٹیبل ٹینس چائنا کی قومی کھیل ہے۔ اس کے علاوہ مارشل آرٹ بھی چائنا کے کھیلوں کا ایک حصہ ہے۔ ٹائم ٹریول کے نام پر بننے والی ہر فلم اور ہر ڈرامہ کو چائنا میں نشر کرنے پر پابندی ہے۔ 1956 میں چائنا کے عظیم ترین شہر شنگھائی میں ایک جان لیوا زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں 8,30,000 کے قریب افراد موت کے وادی میں اتر گئے تھے۔ اگر ہم غربت کی بات کریں تو چائنا میں 10 کروڑ کے قریب ایسے افراد ہیں جو ایک دن کا گزارا صرف $1 امریکی پر کرتے ہیں۔ چینی قوم ایک سال میں جتنا نوٹیلا استعمال کرتی ہے، اگر اس کو عظیم چینی دیوار پر پینٹ کرنا شروع کر دیں تو 8 بار پینٹ کرنے کے بعد بھی یہ بچ جائے گا۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چینی قوم نوٹیلا کو اس حد تک شوق سے کھاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے اشیاء فروخت کرنے کے حوالے سے چائنا دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ اشیاء کے درآمدات کے حوالے سے چائنا دوسرے نمبر پر ہے اور اس حوالے سے امریکہ کا نمبر 1 ہے۔ چائنا میں امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے ہم شکل کو ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی ہم شکل مل بھی جائے تو وہ سارا پیسہ اس پر خرچ کر دیتے ہیں۔ چائنا میں ایک ایسا قانون بھی قائم ہے جس کے تحت ہر کسی کو اپنے والدین سے روزانہ ملنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے والدین کی عمر 60 سال سے زائد ہونی چاہیے۔ چائنا میں ہر 5 دنوں کے اندر ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ لاکھوں درختوں کو چائنا میں صرف چوپ سٹک بنانے کے لیے کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ چائنا میں استعمال ہونے والی چوپ سٹک کی ایک سال کی تعداد 45 بلین ہے۔
चाइना में अभी तक 3,75,00,000 के करीब ऐसे अफराद मौजूद हैं जो अभी तक गारों में रिहाइश पजीर हैं। दुनिया में अगर किसी मुल्क में पांडा देखने को मिलता है तो ये जहन में रखें कि वो पांडा उस मुल्क के मलकियत नहीं बल्कि इसका असली मालिक चाइना है, जिसने दुनिया भर के पांडे खरीदे हुए हैं। चाइना की करेंसी को चाइनीज़ युआन कहा जाता है और एक चाइनीज़ युआन पाकिस्तानी 23.23 रुपये के बराबर है। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क और दोस्त होने के नाते हर मुश्किल वक्त में चाइना पाकिस्तान के हमकदम खड़ा हुआ है। चाइना की अजीम दीवार चीन और पाकिस्तान के साथ दीराना ताल्लुकात और वन बेल्ट रोड के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो हमने इस वीडियो में शामिल नहीं की। एक उम्मीद के साथ आपसे वादा करता हूँ कि अगर उम्र और नसीब ने साथ दिया तो एक एक राज से पर्दा उठाएंगे और आपको इस दुनिया की सैर के अलावा ऐसे और हैरान कुन मालूमात फराहम करते रहेंगे। हो सकता है आज की इस वीडियो बनाते वक्त मेरी तहकीक में कोई कमी रह गई हो। अगर हो सके तो साहिब इल्म मेरी रहनुमाई कर दीजिए, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हमारा साथ देने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।